اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حکمت مطالعہ کورس کے اندر ہماری گفتگو چوتھے موضوع کے اوپر پہنچی تھی، اصالۃ الوجود، اور اس کے اندر آپ کے سامنے بعض نکات و مقدمات کو عرض کیا، جس کے اندر اس موضوع کی اہمیت، اس کے بعد جو اصالۃ الوجود و اعتباریت ماہیت کا تاریخچہ، یعنی یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر اگلا کس مرحلے کے اندر داخل ہوئی، اور جناب ملا صدرہ نے اس بحث کے اندر کیا کارنامہ انجام دیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد جو تیسرا سب ٹاپک اسی کے ذیل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اصالۃ الوجود و اعتباریت ماہیت کے اندر ایک فیلسوف کیا بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا اصلی سوال کیا ہے جس کو حل کرنے کے لیے یہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے یا یہ موضوع پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہیں پر آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ تکرار اس مطلب کی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی علم کو ہم صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی گہرائی کو صحیح طور پہ درک کرنا چاہتے ہیں، تو اس علم کا جو اصلی سوال ہے، مسئلہ ہے، وہاں سے داخل ہونا چاہیے۔ چونکہ بعض اوقات ہمیں وہ علم اس وجہ سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی چونکہ اس علم کا جو صحیح سوال ہے اور جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتے، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جو بھی چاہے فیلسوف ہے یا کوئی اور علوم ہے، سوشل سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، کوئی بھی علم ہے، اس کے اندر اصلی مسئلہ کیا ہے جس کو حل کرنے کے لیے یہ علم پیش کیا گیا یا علم تدوین کیا گیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی علم کے مسائل کے اوپر اس کا جو اصلی سوال ہے اس کے اوپر ہمیں کافی زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ کل جو آخری عرض کیا تھا وہ یہی تھا کہ اصالۃ الوجود کا جو مسئلہ ہے وہ در حقیقت ایک فیلسوف کے ذہن میں کچھ مقدمات، کچھ سٹیپس اور مراحل کو طے کرنے کے بعد ایک سوال جنم لیتا ہے، اور اس سوال کو حل کرنے کے لیے یہ اصالۃ الوجود کی بحث جو ہے وہ فلسفے کے اندر داخل ہوئی، اور فلسفے کے اندر جو ہے وہ یہ بحث اس سوال کو حل کرتی ہے۔ اس سوال کو کل آپ کی خدمت میں نے ایک طرح سے پیش کیا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب فیلسوف یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ارد گرد واقعات ہیں، یعنی سفسطہ باطل ہے، سفسطہ غلط ہے، اور اس کے بعد اس وادی میں داخل ہوتا ہے کہ اصل الواقعیت درست ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ واقعات متعدد ہیں، متکثر ہیں، بہت ساری واقعات ہیں، ایک واقعیت درخت ہے، انسان ہے، پتھر ہے، اور اسی طرح بے تحاشا واقعات موجود ہیں، یہ ساری کی ساری واقعات موجود ہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان متعدد واقعات میں سے کسی بھی واقعیت کو ہم اٹھا کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعیت کیا چیز ہے، تو وہاں پہ یہ واقعیت سے ہمیں دو طرح کے ادراکات حاصل ہوتے ہیں، دو طرح کے علم حاصل ہوتا ہے، ایک ہی شے سے، ایک ہی واقعیت سے دو طرح کے علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک علم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہونے کا، اس کی ہستی کا، اس کے ریالٹی ہونے کا، وہ واقعیت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ہوں، موجود ہوں، میں ہستی ہوں، میں سفسطہ نہیں ہوں۔ دوسری طرف سے وہ واقعیت ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کس نوعیت کی واقعیت ہے، کس طرح کی واقعیت ہے۔ در واقع یعنی اگر آپ دقت کریں، جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ جو اس کے واقعیت ہونے کی جہت ہے، اس لحاظ سے وہ باقی تمام واقعات کے ساتھ مشترک ہو جاتی ہے، سملر ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ درخت کا جو وجود ہے اس کو دیکھیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک واقعیت ہوں، پتھر کہتا ہے میں ایک واقعیت ہوں، انسان بھی ایک واقعیت ہے، اور اسی طرح دوسری جتنی بھی واقعات ہیں وہ سب کی سب ایک طرح کی واقعیت ہیں، اس جہت سے وہ باقی تمام چیزوں کے ساتھ مشترک ہیں۔ لیکن یہ جو واقعیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں درخت ہوں، میں پتھر نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، بس میں ایک خاص طرح کی واقعیت ہوں جو مجھے دوسری طرح کی واقعیت سے متمایز کرتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح پتھر کہتا ہے میں درخت نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، وہ دوسری طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوں، میں درخت ہوں۔ اسی طرح دیگر انسان ہے وہ باقی چیزوں سے متمایز ہوتا ہے۔
بس یہاں پر ہمیں ہر چیز سے دو طرح کی ادراکات حاصل ہوتے ہیں. خب یہ ادراکات ہمارے ذہن نے خود نہیں بنائے، بلکہ یہ ادراکات ہمارے ذہن نے خارج سے حاصل کیے ہیں. ہمارے ذہن نے خود سے تو یہ دو نوعیت کے ادراک نہیں گھڑے، بلکہ خارج سے اس نے حاصل کیے ہیں. خارج نے دو طرح کے ادراکات انسان کو دیے ہیں. انسان کو دو طرح کے ادراکات، خود خارج سے کیا مراد ہے؟ وہ شے، وہ چیز، اس نے جو ہے وہ ہمیں یہ دو طرح کے ادراکات عطا کیے. دوسری طرف سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چیز جس کو آپ نے مورد مطالعہ قرار دیا ہے، وہ چیز ایک ہے، یعنی اس کی وحدت کا بھی ادراک کر رہے ہیں. ہمارے لیے واضح ہے وہ ایک درخت ہے، لیکن ایک درخت ہے جس سے ہمیں دو مختلف نوعیت کے و دو مختلف طرح کے ادراکات حاصل ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف سے یہ معلوم ہے کہ ادراک کا مطلب کیا ہے؟ ادراک کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں بنایا بلکہ خارج نے مجھے دیا ہے. بس دو ادراک کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی چیز میں دو پہلو پائے جاتے ہیں، دو جہات پائی جاتی ہیں. دوسری طرف سے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک چیز ہے، ایک درخت ہے، وہ ایک انسان ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، متعدد نہیں، ایک ہی انسان ہے. بس یہاں پر ہمارے پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وحدت اس کو ہم درک کریں کہ وہ ایک چیز ہے. دوسری طرف سے ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ جب دو ادراکات جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالف ہیں، اس طرح کے دو ادراکات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، دو نوعیت کا علم حاصل ہو رہا ہے، تو حتماً اس شے کے اندر دو جہات موجود ہوں گی، دو ڈائمنشنز موجود ہوں گے. خب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے اندر دو جہات جمع ہو جائے، دو پہلو جمع ہو جائیں؟ لہٰذا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اصالت الوجود کا. اچھا، یہیں پر اسی سوال کو میں ایک اور طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ایک اور جہت سے اصالت الوجود کا مسئلہ واضح ہو جائے. چونکہ یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اس کے اوپر وقت لگانا، اس کو زیادہ ٹائم دینا ضروری ہے. ممکن ہے بعد والی بہت ساری چیزوں کو ہم اسی کی طرف حوالہ دے دیں کہ بھئی وہاں پہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ دوسری طرح سے جو اصالت الوجود کا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ شروع کے مقدمات اپنے ذہن میں رکھیں. نفی سفسطہ و اصل الواقعیت یہ موجود ہے، اس میں کوئی خدشہ نہیں. دوسری طرف سے کیا ہے، بہت ساری واقعات ہمارے ارد گرد موجود ہیں. ہم اس کو بداہت کا مطلب کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، روشن ہے، اس کے اوپر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، پا رہے ہیں اس کو ہم. اس کے علاوہ ہر واقعیت جس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں، جس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہ واقعیت ہمیں دو نوعیت کے ادراک دیتی ہے، دو نوعیت کا علم دیتی ہے، یہ بھی واضح ہے. اس کے علاوہ جو اگلا مرحلہ تھا کہ یہ جو دو مفاہیم ہیں، دو نوعیت کے ادراک ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خارج میں کیا ہے، وہ چیز، وہ شے دو جہات رکھتی ہے، دو پہلو رکھتی ہے. اور اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم اس کی وحدت کو بھی درک کر رہے، اس شے کے ایک ہونے کو بھی درک کر رہے. فرق یہاں پہ آپ توجہ کریں، فرق یہاں پہ کہ فیلسوف، پہلا سوال کیا تھا، اس وحدت اور کثرت کو ہم کیسے جمع کر سکتے ہیں، یہ وحدت اور کثرت ایک ہی شے کے اندر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ پہلا. اب سوال تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے، اس میں دقت کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں فیلسوف یہاں پہ کہتا ہے یہ جو چیز ہے ایک واقعیت ہے، ایک ریئلٹی ہے. اب اس چیز کے اندر دو پہلو ہیں، دو جہات پائی جاتی ہیں. خب یہاں پر کون سی جہت اس واقعیت کی بنیاد، اصل اور اساس کو تشکیل دے رہی ہے؟ یہاں پہ توجہ کریں، سوال تبدیل ہو گیا. پہلا جو سوال تھا وہ بھی صحیح تھا، غلط نہیں تھا. اب ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ایک شے کی دو جہات ہیں، دو پہلو ہیں، ایک اس کا وجود ہے اور ایک یہ کہ وہ کیا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں ماہیت کہتے ہیں. خب اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ جو چیز ہے اس کی حقیقت، اس کی واقعیت کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے، کس چیز نے اس کو واقعیت کیا ہے، اس چیز
یہ چیز جس کے دو پہلو ہیں، خب کس نے اس کو واقعیت کیا ہے؟ اس کی واقعیت کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشنز ہے، وہ کیا ہے؟ چونکہ ہمارے لیے یہ بات واضح ہے، جب نفی سفسطہ کیا تو وہ واقعیت ہے۔ خب سوال یہاں پہ کیا ہے کہ اس واقعیت کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ کیا چیز ہے؟ صحیح ہے، کاز نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے نا کاز، کاز جو ہے نا علت اور معلوم میں یہ اصطلاح خاص جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اس اصطلاح کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا کہ یہاں پر کیا فرق ہے، یعنی یہاں پہ کیوں میں اصرار کر رہا ہوں کہ یہاں پر علت اور معلول، کاز اینڈ افیکٹ کی اصطلاح استعمال نہ کی جائے، صحیح ہے؟ بس سوال واضح ہو گیا آپ کے لیے کہ ایک شے جو واقعیت ہے، جہات مختلف رکھتی ہے، سوال کیا ہے کہ کون سی جہت نے اس کی واقعیت، اس کی وجود، اس کی وجود سے مراد یعنی ریالٹی، اس کو تشکیل دیا، اس کو واقعیت قرار دیا، بنیاد واقعیت کو قرار دیا ہے، صحیح ہے؟ اچھا اب آپ اس کو تھوڑا سا ذرا سا مثال کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ دیکھیں آپ ایک مجسمہ لیں، کسی بھی چیز کا مجسمہ، فرض کریں گھوڑے کا مجسمہ لے لیں، انسان کا مجسمہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ اس مجسمے کو لوہے سے بنایا گیا، کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوہے سے بنایا گیا، لکڑی سے، کسی بھی مٹیریل سے بنا لیں، فرض کریں ہم نے اس کو لوہے سے بنایا۔ اب یہ مجسمہ جو لوہے کا بنایا ہوا ہے، یہ مجسمہ دو جہات رکھتا ہے، ایک کیا اس کا مٹیریل، کون سا مٹیریل ہے اس کا؟ لوہا، ایک ہے اس کی شیپ، ایک ہے اس کا کیا ہے؟ سائز۔ اچھا یہی جو لوہا ہے، آپ اس لوہے کو پگھلا کر ستون بھی بنا سکتے ہیں، اسی لوہے کو آپ تبدیل کر کے کسی اور چیز کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ مثال کو آگے بڑھاؤں، یہ چیز ذہن میں رکھیں، جب بھی ہم مثال دیتے ہیں، مثال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن کو ایک جہت سے جو اصل مطلب ہے اس کے نزدیک کرے، وگرنہ مثال کبھی بھی 100% اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، مثال کبھی بھی 100% اس مطلب کے اوپر اپلائی، فقط مقصد کیا ہوتا ہے؟ فقط مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو ایک جہت سے جو اصل مطلب ہے، اصل جو کانٹینٹ ہے اس کے نزدیک کیا جائے۔ خب اب یہ آئے دوبارہ مثال کی طرف پلٹ کے، وہ یہ کہ یہ جو مجسمہ ہے، لوہے کا بنا ہوا مجسمہ جس کی شکل ایک گھوڑے کی ہے، خب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے اس مجسمے کو دوبارہ پگھلا کر کسی اور شکل میں ڈھال سکتے ہیں، بس اس کا جو گھوڑا ہونا ہے وہ اس مٹیریل کے اندر دخیل نہیں ہے، چونکہ آپ الگ کر سکتے ہیں نا، اس کا جو گھوڑا کی شکل ہونا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس مٹیریل کو جیسے ہی گھوڑے کی شکل سے خارج کریں گے، گھوڑے کی شکل سے نکالیں گے، باہر نکالیں گے، وہ اصلا لوہا بھی ختم ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مٹیریل ہے لوہا، اور ایک اس کی کیا ہے؟ شکل ہے، شیپ ہے۔ اچھا اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوب ممکن ہے آپ کیا کریں؟ مٹیریل چینج کر دیں، اس کی شکل بالکل ویسی ہی رکھیں۔ اب آپ کیا کریں؟ لوہے کے بجائے لکڑی کا بعینہ ہو بہو اسی سائز کا، اسی قد کاٹ کا، اسی مثال کے طور پہ جتنی خصوصیات ہیں ظاہری، اسی طرح کا آپ نے لکڑی کا ایک گھوڑا بنا دیا۔ اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بالکل کیا کریں؟ اس گھوڑے کو ختم کر دیں، بالکل نیست و نابود، لکڑی کا گھوڑا تھا، جلا کے آپ نے راکھ کر دیا۔ کیا بتانا مقصود ہے اس مثال سے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں اس شے کی جو دو جہات ہیں، ان میں سے کوئی بھی جہت دوسری جہت کے اندر دخیل نہیں ہے، اس کو ہمیں ذہن کے اندر تفکیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ خوب ایک اس کا یہ گھوڑا جو لوہے کا بنا ہوا ہے، آپ سے کوئی پوچھے یہ گھوڑا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ لوہے کا، آپ کہیں گے یہ مکمل 100% 100% لوہے کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز دخیل نہیں ہے۔ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا شکل ہے؟ 100% گھوڑا ہے، مکمل جو ہے وہ گھوڑے کی شکل ہے۔ اس گھوڑے کی شکل ہونے میں لوہے کا کوئی کردار نہیں ہے،
چونکہ ممکن ہے کہ آپ یہی گھوڑے کی شکل کو اس لوہے سے لے کر مثال کے طور پہ لکڑی کا مجسمہ بنا لیں، پتھر کا مجسمہ بنا لیں، کسی اور چیز پلاسٹک کا نہیں، اسی قد کاٹ اسی چیز کا آپ کیا کر لیں، ایک گھوڑے کا مجسمہ آپ بنا لیں۔ خب یہاں پر جو دو مفاہیم، اب تب یہ مثال یہیں پہ رکھیں، یہ جو دو مفاہیم ہمارے سامنے ایک ہی ریالٹی سے سامنے آ رہے، کون سے دو مفاہیم؟ مثال کے طور پہ انسان۔ اب یہاں پہ عرض کروں گا، جیسے جو شکل ہے گھوڑے کی شکل ہونا، یہ صرف مثال تھی کس چیز کے لیے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی جہت دوسری جہت کے اندر دخیل نہیں ہے، انٹرفیئر نہیں کرتی، اگرچہ اگر اس کا مٹیریل نہیں ہوگا، مجسمے کا مٹیریل نہیں ہوگا تو وہ شکل بھی نہیں ہوگی، چونکہ شکل بالآخر کوئی نہ کوئی مٹیریل تو ہونا چاہیے نا۔ ہوا کے اندر تو آپ کبھی بھی شکل نہیں بنا سکتے۔ یعنی دیکھیں شیپ، یہ کوئی بھی شکل ہو، شیپ کی خاصیت کیا ہے؟ شیپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو موجود ہونے کے لیے کسی نہ کسی جسم کی ضرورت ہے۔ اگر جسم نہیں ہوگا، جسم کسی نوعیت کا جسم نہیں ہوگا تو وہ شیپ اصلاً وجود میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ اگرچہ یہ جو توجہ کر رہے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے بات، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگرچہ یہ جو گھوڑے کی شکل ہے یہ اس مٹیریل کے بغیر، اس لوہے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن اس مٹیریل نے، اس لوہے نے اس گھوڑے کو، اس گھوڑے کی شکل کو گھوڑا نہیں کیا۔ ایک اس کی اپنی جہت ہے، ایک اس کا اپنا جو ہے وہ، وگرنہ آپ جب اس لوہے کو توڑ کر پگھلا کر انسان بنا دیں، اب تو اس کو کوئی گھوڑا نہیں کہتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ صرف نام رکھنے کی بات نہیں ہے، لفظ کی بات نہیں ہے، اس کی ذات کی بات ہے۔ یعنی آپ اس کو اگر دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ایک انسان بنا دیں گے تو اب وہی مٹیریل ہے، اس مٹیریل کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہوا، لیکن اب یہ گھوڑا نہیں ہے، اب یہ کچھ اور بن گیا ہے۔ صحیح ہے؟ پس یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان دو جہات، اس میں ہمیں تفکیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فرق و ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی طرح آ جائے کہ یہ جو دو مفاہیم و ادراکات جو ہمیں ایک ہی حقیقت و واقعیت سے حاصل ہو رہے ہیں، ایک اس کا وجود، ایک اس کی ہستی کا ادراک، اور ایک یہ کہ وہ کیا ہے، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ انسان کی ایک اپنی خاص تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے کہ اس طرح کا موجود یا اس طرح کی شے کو انسان کہتے ہیں۔ آپ اگر اس کو تبدیل کر کے کچھ اور بنا دیں گے، وہ دیگے انسان نہیں ہے، وہ کچھ اور بن گیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی مثال کے انسان کیا ہے؟ اب یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی پوچھے کیا خدا جو ہے وہ خود ایسا انسان نہیں بنا سکتا جس کی عقل نہ ہو؟ وہ انسان نہیں ہے۔ عقل جس کے پاس نہ ہو وہ انسان نہیں ہے، وہ کچھ اور بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خدا کا کام کیا ہے؟ وہ ان موجودات کو خلق کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ شرک نہیں ہے، ہاں، چونکہ اگر وہ ایجاد نہیں کرے گا تو کچھ بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہ دو جو جہات ہیں، یہ دونوں جہات ایک دوسرے کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ایک فیلسوف کے لیے سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، توجہ کریں یہاں پر، ایک ہی شے ہے، اس شے سے یہ دو طرح کے ادراک مجھے حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ دو ادراک کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ دو ادراک یہ بیان کرتے ہیں کہ اس چیز کے اندر دو پہلو، دو جہات اور دو ابعاد موجود ہیں، دو ڈائمنشنز موجود ہیں، اور یہ دو ڈائمنشنز ایسی ڈائمنشنز ہیں کہ ایک ڈائمنشن دوسری ڈائمنشن کے اندر بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کرتی، بالکل بھی دخیل نہیں ہے، کیونکہ ایک ڈائمنشن ممکن ہے موجود ہو، دوسری ڈائمنشن موجود نہ ہو، دوسری ڈائمنشن ختم ہو جائے۔ اسی طرح جو دوسری ڈائمنشن ہے وہ پہلی ڈائمنشن کے اندر انٹرفیئر، یہ انسان کی مثال لیں، یہ انسان ممکن ہے موجود ہو، ممکن ہے موجود نہ ہو، پس وجود انسان کی ذات، اس کی ماہیت کے اندر شامل نہیں ہے۔ یعنی وجود انسان کی ذات اور ماہیت کے اندر دخیل و شامل نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ممکن ہے یہ انسان موجود ہو، ممکن ہے یہ موجود
اگر یہ انسان موجود نہیں ہے، فرض کریں آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں، انسان کی ڈیفینیشن پوچھے، کیا ہے انسان کی ڈیفینیشن؟ کیا ہے؟ حیوان ناطق، صحیح ہے نا؟ منطقی تعریف انسان کی کیا ہے؟ حیوان کہتے ہیں ذی حیات کو. حیوان سے مراد یعنی علم منطق و علم فلسفہ کے اندر جب حیوان کہا جاتا ہے، اس سے مراد ذی حیات، حی سے ہے. یہ حیوان سے مراد جانور نہیں ہے، حیات سے. خوب حیات تو بہت ساری اور چیزوں میں بھی ہے. گھوڑے میں بھی حیات ہے، مثال کے طور پہ جتنے اور چارپائے ہیں، چرندے ہیں، پرندے، ان میں بھی حیات ہے. خوب انسان میں اور ان باقی ذی حیات موجودات میں کیا فرق ہے؟ یہ ناطق ہے، عقل رکھتا ہے. ناطق سے مراد کیا ہے؟ جو عقل رکھتا ہے. خوب یعنی سادہ سی مثال عرض کی. خوب اب یہ جو آپ نے انسان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، اس ڈیفینیشن کے اندر حتماً یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو حتماً موجود ہونا چاہیے؟ نہیں، اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا. یعنی آپ نے انسان کی تعریف و ڈیفینیشن یہ نہیں کی حیوان ناطق موجود. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یعنی انسان کی تعریف و انسان کی ڈیفینیشن و انسان کی ماہیت، اس کے اندر وجود دخیل نہیں ہے. ممکن ہے انسان موجود ہو، ممکن ہے موجود نہ ہو. یا فرض کریں ایک اور فرضی مثال لیں. خوب یہ جو ہم خلائی مخلوق بناتے ہیں بھوت کے نام پہ، خوب آپ اس بھوت کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا؟ ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ ڈیفائن کریں، کیا ہے بھوت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو جسم نہ رکھتا ہو. صحیح ہے. اور فوق العادہ جو اس کے اندر خصوصیات، فوق العادہ خصوصیات ہو. مثال کے طور پہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، کہیں پہ بھی، لیکن نظر بھی آتا ہے آنکھوں سے. بالآخر بھوت نظر نہ آئے تو وہ کیسے بھوت ہے؟ پھر اس کے اندر ایسی خوفناک. خوب یہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، آپ نے اس کی ماہیت کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. لیکن بھوت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اگر وجود اس کی ڈیفینیشن کے اندر شامل ہوتا تو آپ اصلا کبھی بھی، چونکہ موجود نہیں ہے لہٰذا آپ کبھی بھی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ اس کو کبھی بھی اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتی. یہ بیان کرنے کا مقصد و مقصود کیا ہے؟ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ماہیت کی شناخت حاصل کریں. ماہیت کسے کہتے ہیں؟ ماہیت یعنی اس شے کی، کسی بھی شے کی ایسی خصوصیات جو اس کی ذاتی خصوصیات ہیں، اس کی پرسنل خصوصیات ہیں. صحیح ہے؟ اور ماہیت کی ذات کے اندر وجود دخیل نہیں ہے، تبھی ممکن ہے. لہٰذا ماہیت کا ایک قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ ماہیت کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ ماہیت ممکن ہے موجود ہو، ممکن ہے موجود نہ ہو. خوب یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہیت اور وجود ان میں فرق کیا ہے. اب یہاں پر فیلسوف کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوب ایک ہی شے سے مجھے ماہیت کا بھی ادراک ہو رہا ہے. اچھا یہاں پہ معذرت، ماہیت کا آگے جو تصور ہے نا وہ مزید واضح ہوگا، اور آہستہ آہستہ جیسے ہم بحث کو مزید کھولتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، خوب یہ تصور مزید واضح ہوتا جائے گا. یہاں پر جو اصالت الوجود، ابھی سے ہم سوال کو کھول رہے ہیں، ابھی تک جواب میں داخل نہیں ہوئے ہیں. اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ فیلسوف کا سوال کیا ہے کہ ایک ہی شے، اس سے دو طرح کے ادراکات حاصل ہو رہے ہیں. جو دو طرح کے ادراکات یہ بتاتے ہیں کہ اس شے کے اندر، اس خارجی چیز کے اندر دو پہلو موجود ہیں، دو ابعاد موجود ہیں. اور وہ دو ابعاد کون سے؟ ایک وہ شے وجود رکھتی ہے اور دوسری وہ شے ماہیت رکھتی ہے، اس کی کیائیت ہے، اس کی ایسنس ہے. صحیح ہے؟ لہٰذا سوال کیا ہے یہاں پر؟ سوال یہ ہے کہ کس چیز نے اس کی واقعیت کو تشکیل دیا ہوا ہے؟ کس چیز نے اس شے کی حقیقت، اس کی ریالٹی کی فاؤنڈیشن، اس کی ریالٹی کی بنیاد، اس کی ریالٹی کی آپ سمجھیں کہ جو جڑ ہے وہ کیا چیز ہے؟ اور دوسری جو چیز ہے وہ اس فاؤنڈیشن کے سہارے سے موجود ہے. مثال، ایک اور مثال سمجھے، دیکھیں یہ جو دیوار ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ نیلا رنگ ہے. صحیح ہے نا؟ خوب دیوار کا رنگ کیا ہے؟ نیلا ہے. خوب اب یہ جو دیوار ہے، آپ سے پوچھے دیوار کیوں کھڑی ہوئی ہے، آپ اگر اس کا جواب دیں چونکہ اس کا رنگ کیا ہے؟
نیلا ہے. یہ آپ کا جواب صحیح ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رنگ دیوار کے اوپر کیا ہے؟ عارض ہوا ہے. اگر اصلا دیوار ہی نہیں ہوگی اس کا رنگ بھی موجود. ایک چیز نے اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن کو تشکیل دیا ہے، دوسری چیز اس کے سہارے سے موجود ہے، اس کے سہارے پر کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مثال میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. اسی طرح فیلسوف کے نزدیک کیا ہے کہ یہ جو واقعیت ہے، کوئی بھی واقعیت، یہ میز لے لیں آپ، انسان لے لیں، درخت لے لیں، کوئی بھی واقعیت، اس سے ہمیں دو مفاہیم حاصل ہو رہے. ایک مفہوم کیا ہے؟ اس کا وجود. ایک دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اس کی ماہیت. یہ دو مفاہیم کیا بیان کرتے ہیں کہ خارج میں یہ چیز دو ڈائمنشنز رکھتی ہے، دو پہلو اور دو جہات رکھتی ہے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ جو دو پہلو اور دو جہات ہیں، ان میں سے کون سی چیز نے اس کی واقعیت اور اس کی بنیاد کو تشکیل دیا ہے؟ کون سی چیز اس کا متن ہے، اس کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور کون سی چیز اس فاؤنڈیشن، اس بنیاد کی ایک حیثیت ہے، ایک اس کی ایک جہت ہے. توجہ کریں، اس کی ایک جہت ہے لیکن وہ بنیاد اصل ہے. یہیں سے آپ کو اسی سوال سے کیا معلوم ہو جاتا ہے؟ اصالت و اعتباریت کا معنی. یعنی یہی جو آپ کے سامنے اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت کا سوال بیان کیا ہے، یہاں سے ہمیں اصالت وجود کے رہنے خود اصالت کا کیا مطلب ہے، خود اعتباری ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کی ڈیفینیشن ہمیں یہیں سے نکل آتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اصالت الوجود جو کسی معذرت غلطی یعنی اصالت الوجود کا رہنے اصالت وجود کا رہنے فی الحال. اصالت کا معنی کیا ہے؟ اصالت کی معنی، اس کی ڈیفینیشن یہ وہ چیز جو واقعیت، جو اس شے کی جو حقیقت ہے، اس کی بنیاد، اس کی اساس کو تشکیل دے رہی ہے، اس کی فاؤنڈیشن بن رہی ہے. صحیح ہے نا؟ وہ چیز جو اس کی اساس، واقعیت کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن کو تشکیل دے رہی ہے. اس کے ساتھ اعتباری کا کیا معنی ہو گیا؟ اعتباریت کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو ریالٹی ہے، حقیقت ہے، لیکن بنیاد حقیقت کو تشکیل نہیں دیتی ہیں. اعتباری کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا ذہن اس کو بناتا ہے، ہمارے ذہن نے اس کو گھڑا ہے. اعتباری امیجنیشن نہیں ہے، فرض نہیں ہوتا، فرضیہ نہیں ہے، مفروض نہیں ہے، امیجنیشن نہیں ہے، تخیل نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو واقعیت سے حاصل کیا، لیکن وہ واقعیت کی جو بنیاد ہے اس کو تشکیل نہیں دیتا. صحیح ہے؟ بس یہاں پہ ہمارے سامنے اصالت و اعتباریت کا معنی بھی واضح ہو گیا. اور دوسرا جو چیز ہے کہ یہ جو مسئلہ یہ اصالت و اعتباریت ہے، اس کا اصلی سوال بھی معلوم ہو گیا ہے، اس کا اصلی جو ہے وہ سوال بھی معلوم ہو گیا. اب یہاں پر ہم آتے ہیں، یہ جو جب مراحل طے کیے، اس سوال کا جو جواب ہے اس میں ٹوٹل 4 فرضیے سے کیا مراد ہے؟ 4 آپشنز موجود ہیں. ایسا 5ویں آپشن ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہے؟ 4 آپشنز موجود ہیں، 5ویں آپشن نہیں ہو سکتی. کیا ہے؟ چونکہ یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل کینڈیڈیٹس 2 ہیں، اور ہر کینڈیڈیٹ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کچھ آپشنز. 2 کینڈیڈیٹس کون سے ہیں؟ وجود اور ماہیت. اب آپ دقت کریں یہاں پہ. ایک جو فرض ہے، ایک جو آپ کہیں کہ آپشن ہے، وہ کیا ہے؟ دونوں اعتباری ہوں. ایسا کوئی بھی اصیل نہیں ہے، دونوں کے دونوں وجود اور ماہیت دونوں اعتباری ہیں، کوئی بھی اصیل نہیں. اصیل کا معنی جو بیان کیا. دوسری آپشن کیا ہے؟ دونوں کے دونوں اصیل ہوں. صحیح ہے نا؟ جیسے وہ ماہیت کہتی ہے میں کیوں پیچھے رہوں، وجود کہتا ہے میں بھی کیوں پیچھے رہوں، ہم دونوں کے دونوں مل بانٹ کے اصیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بھائی چارے کے ساتھ جو ہے وہ کام آگے بڑھاتے ہیں، خوب ملی بھگت کے ساتھ جو ہے نا، مل کے. ایک جیسے ہوتی ہے نا، حکومت تشکیل دیتے ہیں، ایک پارٹی تشکیل نہیں دے سکتی تو کیا کہتی ہے؟ ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت تشکیل دیتے ہیں. اسی طرح یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ ہم دونوں مل کر کے اصیل ہو جاتے ہیں. خوب، بس دوسری آپشن کیا ہو گئی کہ ماہیت اور وجود دونوں کے دونوں اصیل ہوں. تیسری آپشن کیا ہے کہ ان میں سے ایک اصیل ہو اور دوسرا اعتباری ہو. پھر یہ جو تیسری آپشن ہے اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ مزید 2 حصوں میں
تقسیم، اور وہ کیا ہے؟ وجود اصیل ہے ماہیت اعتباری ہو، اور برعکس دوسری کیا ہو جائے گی؟ ماہیت اصیل ہو اور وجود اعتباری ہو. اس چار ہے. بس ان چار آپشنز کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن یہاں موجود نہیں ہے، اور کوئی آپشن یہاں پر موجود نہیں. اچھا، جو سب سے پہلی آپشن ہے، اب یہاں پہ آپ سے سوال ہے، وہ کیا تھی؟ دونوں اعتباری ہوں، دونوں کے دونوں وجود اور ماہیت دونوں اعتباری. اس میں کیا مسئلہ ہے کہ کون سا عقلی اصول؟ وہ جو شروع کے جو سٹیپس بتائے تھے ان میں سے کس مرحلہ و کس سٹیپ و کس مقدمے کے خلاف ہے؟ صحیح جگہ پہنچ. دیکھیں اگر دونوں کے دونوں، ہم نے دوسری طرف سے کیا کہا تھا؟ سفسطہ باطل ہے اور واقعیت موجود ہے، واقعیت ہے. اصل الواقعیت کو تو ثابت کرا، اصلا بدیہی ہے، ثابت ہو نہیں سکتا. ہم اسی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس کو اپنے پورے وجود سے اس کو محسوس کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں اعتباری. اعتباری کا کیا مطلب؟ اس واقعیت کی بنیاد اصلاً کچھ اور چیز ہے ہی نہیں، کچھ بھی واقعیت کی بنیاد اصل یعنی واقعیت ہی نہیں ہے. وجود بھی اعتباری ہے، ماہیت بھی اعتباری ہے. یہ کس مقدمے کے خلاف ہے؟ سب سے پہلا مقدمہ، کس نفی سفسطہ و اثبات اصل الواقعیت اس فرض کو ابطال کر دیتا ہے، اس فرض کو باطل قرار دیتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ سارے کے سارے اعتباری ہوں، کوئی بھی اصیل نہ ہو. یہاں پر یہ فرض کیوں باطل ہے؟ چونکہ اصل الواقعیت کہتا ہے کہ واقعیت ہے. سوال یہ کہ وہ واقعیت کی بنیاد کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں، کوئی واقعیت نہیں ہے، یہاں پر کیا چیز لازم آتی ہے؟ سفسطہ لازم آتا ہے. دوسرا جو فرض ہے کہ دونوں کے دونوں وجود اور ماہیت دونوں اصیل ہو، دونوں جو ہے وہ تشکیل دینا چاہیں. کس چیز کو تشکیل دینا چاہیں؟ اس چیز کو، واقعیت کو، واقعیت کی بنیاد کو تشکیل دینا چاہیں. خب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیوں ایک فاؤنڈیشن ہونا چاہیے؟ یعنی وہ جو پیچھے بیان، دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یعنی مسئلے سے مراد کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو تفکر عقلی ہوتا ہے نا، وہ اس کی مثال سیڑھی کی طرح لینا غلط ہے. کیوں؟ آپ سیڑھی کی طرح جب مثال لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سٹیپ پہ جب قدم رکھ کے اوپر پہ گئے نا، نیچے والی اگر آپ توڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں آتا. اس کی جو صحیح مثال ہے نا، زنجیر کی طرح ہوتی ہے. آپ اوپر جا رہے ہیں، صحیح ہے، آپ نے نیچے والے کو محفوظ رکھتے ہوئے اوپر جانا. یعنی آپ نے پیچھے جن مقدمات کو ہم نے ثابت کیا ہے، ان مقدمات میں سے اگر سب کو بچا کر، چونکہ وہ سارے ثابت شدہ ہیں، بدیہی ہیں یا نزدیک بے بدیہی ہیں، ان کو حفظ رکھتے ہوئے مسئلے کو حل کرنا ہے. اس کا دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا؟ دونوں کے اصیل ہونے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر دو ایک ہی واقعیت کیا ہے؟ ایک ہے. دوسری طرف سے آپ نے کہا وجود اور ماہیت، ان میں آپس میں مغایرت پائی جاتی ہے. وہ چیز میں نے اسی لیے بیان کی تھی کہ وجود ماہیت کی ذات میں دخیل نہیں ہے، ماہیت کے اندر دخیل نہیں ہے، اور نہ ماہیت وجود کے اندر کوئی انٹرفیرنس کرتی ہے. یعنی ماہیت وجود کے ساتھ مغایرت رکھتی ہے، وجود ماہیت کے ساتھ. بس یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرتے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر یہ دونوں اصیل ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی واقعیت کی دو بنیادیں ہیں. بس وہ ایک واقعیت نہیں رہے گی، وہ دو واقعات بدل جائیں گی. جبکہ ہم نے پیچھے کیا کہا؟ وہ درخت حقیقت میں ایک درخت ہے، ایک ہی چیز ہے، دو چیز نہیں ہے. بس اگر دونوں یعنی وجود بھی اور ماہیت دونوں کے دونوں اصیل ہوں، اس سے کون سا مقدمہ ہمارا خراب ہوتا ہے؟ وحدت کا. یعنی وہ چیز ایک شے اور اس کی وحدت کو ہم بالبداہہ کا مطلب یعنی واضح طور پر کسی دلیل کے بغیر، یعنی دلیل چاہیے نہیں اس کے لیے، بالکل واضح اور شفاف طور پہ اس کو درک کریں. اب آ جائیں، پس یہ دو آپشنز تو باطل ہو گئے. اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ یا وجود اصیل ہے یا ماہیت اصیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا وجود اصیل ہے ماہیت اعتباری ہے، یا ماہیت اصیل ہے وجود اعتباری. ان دو کو ہم نے اب دیکھنا ہے. یہاں پر
ہم آتے ہیں آ کر وجود اور ماہیت دونوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور سامنے یعنی اب ہم کیا جانیں، جواب کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ جواب کیا ہے اس مسئلے کا، اور وہ یہ کہ دیکھیں آپ وجود کی ذات کو سٹڈی کریں۔ اصل وجود سے مراد لفظ وجود نہیں ہے، وجود سے مراد کیا ہے، یعنی وہ ایگزسٹنس۔ یہ تو ہم یہ لفظ کیا کر رہا ہے، اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ لفظ جو ہے اس حقیقت کو جو خارج میں موجود ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب آپ وجود کی ذات یعنی وجود کو ہم سٹڈی کریں کہ یہ وجود کیا ہوتا ہے، وجود کیا ہے، توجہ کریں آپ یہاں پہ خود وجود یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو ذات ہے نا، میری جو ذاتی کریکٹرسٹک ہے وہ ہونا ہے۔ اصل ابھی اس سے سروکار کہ کیا ہوں اس کو رہنے دیں، یعنی میری ذاتی کریکٹرسٹک ہی ہونا ہے، میری ذاتی کریکٹرسٹک ہی ایگزسٹنس ہے۔ اگر آپ مجھ سے ایگزسٹنس کو لے لیں گے، یہ ایسے ہی جیسے آپ نے مثال کے طور پہ پانی سے گیلا ہونے کو سلب کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پانی سے آپ گیلا پن کو سلب نہیں کر سکتے، اس کو آپ اس سے نکال نہیں سکتے۔ سلب سے مراد کیا ہے کہ آپ اس سے ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ پانی کی ذاتی کریکٹرسٹک کیا ہے، گیلا ہونا، صحیح ہے۔ آگ سے گرمائش کو، حرارت کو آپ نہیں لے سکتے، یہ اس کی ذاتی۔ وجود کی ذاتی کریکٹرسٹک کیا ہے، ہونا، ہستی، واقعیت، ریالٹی۔ اچھا ماہیت کی ذاتی کریکٹرسٹک کیا ہے، وہ جو آپ کے سامنے پہلے ماہیت کی صفت بیان کی کہ ماہیت کی جو ڈیفینیشن ہے، آپ انسان کو ڈیفائن کریں، مثال کے طور پہ آپ کسی اور چیز کو ڈیفائن کریں، اس کے اندر وجود شامل نہیں ہے۔ لہٰذا ماہیت یہ کہتی ہے ممکن ہے کہ میں موجود ہوں، ممکن ہے میں موجود نہ ہوں، یعنی کوائٹ پاسبل کہ میں موجود ہو بھی سکتا ہوں، میں موجود نہیں بھی ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب میں موجود نہیں ہوں تو میرے اندر کوئی کمی آ جائے گی، کمی نہیں آئے گی۔ انسان پھر بھی انسان ہے، فرق کیا ہے کہ انسان موجود نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک مرتبہ آپ انسان سے حیات کو لے لیں، آپ انسان سے عقل کو لے لیں، آپ انسان سے مثال کے طور پہ ارادہ لے لیں، اس صورت میں سے انسان نہیں ہے۔ انسان کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہیں، وگرنہ یہ فرشتہ، اصلا آپ ارادہ لے لیں فرشتہ بن جائے گا، ملائکہ بن جائے گا، چونکہ ملائکہ حیات رکھتے لیکن ارادہ اس طرح سے جیسا انسان ارادہ رکھتا ہے وہ ارادہ نہیں رکھتے۔ خوب اگر آپ اس سے عقل لے لیں وہ چارپایا بن جائے گا، وہ انسان نہیں رہے گا۔ خوب بس انسان سے ہم وجود کو جب سلب کرتے ہیں، سلب کا معنی تو واضح ہو رہا ہے نا کیا ہے، یعنی جب اس سے آپ اس کو مائنس کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں، یعنی آپ اس سے خارج کر لیں، تو اس صورت میں انسان انسان ہے لیکن یہ انسان موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس انسان سے عقل کو لے لیں، اس انسان سے حیوانیت کو لے لیں، اس معنی میں جو بیان کیا، یا ناطقیت کو لے لیں، اصلا انسان ہی نہیں ہے، کچھ اور بن گیا، یہ انسان نہیں ہے۔ خوب ماہیت کیا کہتی ہے کہ وجود میری ذات میں دخیل نہیں ہے، بس میں اب توجہ کریں یہاں پہ میں نتیجہ لے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ماہیت ریالٹی سے ہونے، ایگزسٹنس و نان ایگزسٹنس، ہونے اور نہ ہونے سے ایک بالاتر چیز کا نام ہے۔ بالاتر کا کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے، بالاتر کا مطلب یہاں پہ اس کی ویلیو نہیں بتا رہا کہ اس سے بالاتر ہے، یعنی پاسبل ہے، کوائٹ پاسبل، ممکن ہے کہ ماہیت موجود ہو، ممکن ہے ماہیت موجود نہ ہو۔ بالاتر کا معنی آزاد، یہ اچھی تعبیر ہے، بہت بہتر ہے۔ بالاتر کا مطلب کہ آزاد ہے، یعنی موجود ہونے و موجود نہ ہونے سے بالکل آزاد ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، بالکل صحیح ہے نا۔ ہاں وہ کہتی ہے، یعنی جیسا ہوتا ہے نا فرق، وہ کہتی ہے اگر میں موجود ہونا چاہتی ہوں تب مجھے وجود کی ضرورت ہے، لیکن مجھے اپنے آپ کے اندر، اپنی ڈیفینیشن کے اندر، اپنی ذات کے اندر وجود کی اصلاً کوئی ضرورت موجود نہیں ہے۔ بس یہیں پہ آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ اس شے کی حقیقت، اس شے کی ریالٹی، اس کی جو بنیاد ہے اس کو کس نے تشکیل دیا ہے؟ وجود نے تشکیل دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ماہیت تو کہتی ہے ممکن ہے ہو نہ ہو، اگر ہونا چاہتی ہوں، اگر موجود ہونا ہے تو وجود کی ضرورت ہے۔ توجہ کریں یہاں پر، اگر موجود ہونا چاہتی ہوں تو مجھے وجود کی ضرورت ہے۔
لہٰذا ماہیت اس کو تعبیر کرتے ہیں، یعنی اصطلاح بھی لکھ لیں کہ وجود بذات موجود ہے، ماہیت بے وسیلہ وجود موجود ہے، یا ماہیت دونوں موجود ہیں. ہاں یہاں پہ کوئی نہ کہے کہ مثلا ماہیت نہیں ہے، نہ ماہیت بھی موجود ہے، لیکن ماہیت کیا ہے؟ اس وجود کے وسیلے سے، اس وجود کے ذریعے سے موجود ہے. لیکن وجود کیا ہے؟ بذات، اس کا ذاتی ایسنس، اس کی ذاتی کوالٹی، اس کی کریکٹرسٹک ہی ہونا ہے، موجود ہونا ہے. بس یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ وجود اصیل ہے، ماہیت اعتباری ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے جو آپ کے سامنے عرض کی. دلیل کیا ہے کہ ہم ان دونوں کو، وجود کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، ماہیت کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. جب اگر آپ وجود سے ہونے کو نکال لیں گے تو وہ کچھ اور بن جائے گا، وجود نہیں ہے وہ. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ یعنی وہ صورت میں وجود نہیں رہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا، وہ عدم بن جائے گا. کیوں؟ چونکہ وجود کی ذاتی کریکٹرسٹک کی کیا؟ ایگزسٹنس، ہونا، موجودیت. لیکن ماہیت کی ذاتی خاصیت و اس کی ذاتی خصوصیت ہونا و ایگزسٹنس نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے، اور یہ جو ہم نے کہا اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت، یہ ہر چیز کے بارے میں، یعنی یہ جو ہے مثال کے طور پہ جو چیز میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا وجود اصیل ہے، اس کی ماہیت اعتباری ہے. کس معنی میں؟ اس شے کی ماہیت کو موجود ہونے کے لیے اس کے وجود کی ضرورت ہے، لیکن وجود بذات موجود ہے، خود بخود موجود ہے. انسان، درخت، حیوان یعنی چارپایا، اس سب کے بارے میں. خب جب ہم یہ ادعا کرتے ہیں تو یہاں پر بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اہم سوال ہے، اور یہیں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ماہیت وجود کے ذریعے سے موجود ہے، یہاں پر وجود اور ماہیت کے مابین جو رابطہ ہے، جو ریلیشن شپ موجود ہے، وہ علت اور معلول کا رابطہ نہیں ہے. اصلا وجود ماہیت کی علت نہیں ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ کہ دیکھیں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ وجود اصیل ہے. کیا مطلب اصیل ہے؟ یعنی موجود ہونے کے لیے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ذاتی کوالٹی ہے کہ وہ بذات موجود ہے. ماہیت کی ذاتی کوالٹی نہیں ہے، اس کو موجود ہونے کے لیے وجود کی ضرورت ہے. خب آپ نعوذ باللہ شرک کر رہے، مشرک ہو گئے. کیوں؟ چونکہ آپ نے کہا کہ وجود کو موجود ہونے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کا وجود خود بخود موجود ہے، آپ کا وجود خود بخود موجود ہے، میرا وجود خود بخود موجود ہے، درخت خود بخود موجود ہے. خوب بس یہ سارے کے سارے کیا بن گئے؟ واجب الوجود بن گئے. توجہ کریں، سوال کدھر جا رہا ہے؟ شبہ کدھر جا رہا ہے؟ شبہ یہ کہہ رہا ہے، سوال یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے اصالت الوجود، جو بعض کہتے ہیں نا یہیں پہ کہ فلسفہ نہ پڑھو آپ بے دین ہو جاؤ گے، یہ تقریباً انہی کا ہے. کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو ثبوت بھی فراہم کر دیتے ہیں. وہ ثبوت کیا ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ اصالت الوجود کا مطلب ہے وجود کو موجود ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. خب یہ سارے واجب الوجود ہو گئے، یعنی آپ کے نزدیک ہر شے کیا بن گئی ہے؟ واجب الوجود بن گئی ہے. اب دیکھیں توجہ کریں یہاں پر، یہیں سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں دو چیزوں میں آپ فرق کریں. ہمارا ادعا، اور یہیں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بذات، اس کی جب اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس اصطلاح کے دو معانی ہیں. جیسے ہوتا ہے بعض الفاظ ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اور مختلف جگہوں کے اوپر مختلف موارد میں ایک معنی استعمال ہوتا ہے، دوسرے موارد میں دوسرا معنی استعمال ہوتا ہے. یہ رائج قانون ہے، قاعدہ قانون ہے. خب اسی طرح جو اصطلاح ہے بذات، یہ دو جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. خب یہاں پہ پس، اور یہیں سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب اصالت الوجود ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اصالت الوجود سے ہماری مراد کیا ہے. اور وہ یہ کہ دیکھیں ہمارا ادعا اصالت الوجود میں کیا تھا کہ یہ جو ریالٹی ہے، کوئی بھی ریالٹی، یہ درخت، اس درخت کی ایک ماہیت ہے. وہ ماہیت کس کے ذریعے سے موجود ہے؟ وجود کے ذریعے سے موجود ہے. وجود، اس درخت کا جو وجود ہے، اس کو موجود ہونے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت
نہیں ہے، وہ بذات موجود ہے، وہ بذات موجود ہے۔ ادھر سے دیکھیں ہماری توجہ کریں، یہاں پہ مراد کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو درخت کا وجود ہے اس کو علت نہیں چاہیے۔ توجہ کریں، ممکن ہے یہ جو درخت کا جو وجود ہے، ممکن ہی حتماً اس درخت کے وجود کو علت چاہیے جو علت اس درخت کے وجود کو ایجاد کرے۔ توجہ کریں یہاں پر دیکھیں، آپ اگر مجسمہ، آپ گھوڑا بنانا چاہتے ہیں، صحیح ہے نا، گھوڑے کا مجسمہ، آپ اس گھوڑے کے مجسمے کو کیسے بنائیں گے؟ حتماً کوئی نہ کوئی مٹیریل استعمال کریں گے۔ خب یہاں پر یہ جو گھوڑے کے مجسمے سے کیا مراد ہے؟ اس کی شکل، وہ جو اس کی شیپ ہے، اس کی جو شکل ہے، یہ شکل اپنے ایگزسٹنس میں، اپنے موجود ہونے میں اس مٹیریل کی محتاج ہے، لیکن وہ جو مٹیریل ہے، وہ مٹیریل اپنی ایگزسٹنس میں اس شکل کا محتاج نہیں ہے، چونکہ وہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو مٹیریل ہے اس کو ایک کاز کی بھی ضرورت، اس کو حتماً ایک علت چاہیے، اس کا وجود محتاج ہے علت کا، لیکن اس کا وجود کسی اور وجود کا محتاج نہیں ہے کہ وہ وجود آ کر اس کو سہارا دے پھر یہ کھڑا ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا، جو اپاہج لوگ ہوتے ہیں جن کی ٹانگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو کھڑا ہونے کے لیے کس چیز کی سہارا چاہیے ہوتا ہے؟ بیساکھی کا، عصا کا۔ خوب آیا اس عصا کو بھی ایک اور عصا لگاتے ہیں تاکہ پہلے وہ عصا کھڑی ہو پھر یہ نہیں، وہ عصا کیا ہے؟ خود بخود اس کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی صلابت موجود ہے کہ وہ عصا کیا کر سکے؟ اس کا وزن برداشت کر سکے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس عصا کو کسی نے نہیں بنایا؟ نہیں، یہ عصا کہیں بنی ہے، اس کو مینوفیکچرڈ کیا گیا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں خلق کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ عصا کو کسی نے بنایا نہیں۔ اب یہاں پر توجہ کریں، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اصالت الوجود کے اندر و اعتباریت ماہیت کے اندر ہم جس مطلب کو بیان کر رہے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو شے ہے، انسان ہے، جو بھی شے ہے، اس کی ماہیت خود بخود بغیر وجود کے سہارے کے اصلاً موجود نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا جو خود وجود ہے، اس وجود کو جب ہم سٹڈی کریں، وہ وجود کیا ہے کہ میں محتاج ہوں کیا؟ کہ مجھے واجب الوجود آ کر خلق کرے۔ جب وہ مجھے خلق کرے گا تو میری ماہیت کیا ہوگی؟ میرے ذریعے سے موجود ہوگی۔ توجہ کریں، یہاں پر بات پیچیدہ ہوگی، صحیح ہے نا؟ اور یہاں پہ کیا ہے؟ دو اصطلاح آتی ہیں بالذات کی۔ ایک اصطلاح کیا ہے بالذات کی؟ وہ شے کہ جس کو اصلاً علت بھی نہیں چاہیے، جیسے خداوند متعال وہ وجود ہے جو کسی جہت سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ وجود ہے، ایک مستقل وجود ہے، محتاج نہیں ہے، غنی ہے بالذات ہے۔ خوب لہٰذا اس کو ایجاد ہونے کے لیے، اس کو موجود ہونے کے لیے کسی قسم کی علت کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود موجود ہے، بالذات موجود ہے۔ پس ایک مرتبہ جب ہم کہتے ہیں بالذات موجود ہے، یعنی اس شے کو علت کی ضرورت نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ دوسری اصطلاح کیا ہے بالذات کی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں، وہ جو شے ہے اس کی سنخ، اس کی جو ذات ہے، اس کی جو فطرت ہے، وہ ایگزسٹنس کی نیچر سے ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جو ایگزسٹنس کا مرتبہ ہے، اس مرتبے کو اس سے بالاتر مرتبہ ایجاد کرے، لیکن خود یہ چیز کس سنخ سے ہے؟ ایگزسٹنس کی سنخ سے ہے، یہ وجود کی سنخ سے، واقعیت کی سنخ سے۔ اس کو موجود ہونے کے لیے ممکن ہے علت کی ضرورت ہو، لیکن ایک اور وجود نہیں ہے جس کے ساتھ مل کر کیا ہو؟ یہ موجود ہو۔ لیکن ماہیت ایسی نہیں ہے، ماہیت کی جو ذات ہے، ماہیت کی ذات جیسے کہ آزاد ہے، ہو بھی سکتی ہے موجود، نہیں بھی ہو سکتی، ایگزسٹ کر بھی سکتی ہے، ایگزسٹ نہیں بھی کر سکتی۔ لہٰذا اس وجہ سے وجود کبھی بھی ماہیت کی علت نہیں کہلاتا،
وجود ماہیت کا کاز نہیں ہے، بلکہ وجود ماہیت کے لیے ایک وسیلہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن عام معنی میں ہاں ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے یہ ماہیت کیا ہو رہی ہے، موجود ہو رہی ہے، یہ ماہیت ایگزسٹنس میں آ رہی ہے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پر ماہیت جو ہے وہ اسٹک ہو گیا تھوڑا سا، اگر ماہیت ہوگی تھوڑا سا دوبارہ سے بتا دیں. اگر سب یہ ہر چیز جتنی بھی ہے نا وہ چیزیں آپس میں نسبت رکھتی ہے، نسبت تباین یا نسبت مساوی. دیکھیں اس کو فی الحال رہنے دیں. وجود اور ماہیت میں کیا نسبت؟ عرض کیا پہلے وجود اور ماہیت میں نسبت اس طرح سے کہ یہ دونوں بالکل متغایر ہیں. وجود ماہیت کی ذات میں انٹر نہیں ہوتا، ماہیت وجود کی ذات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. صحیح ہے نا؟ اب توجہ کریں یہاں پر، میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ. دیکھیں آپ کو ایک اور، آپ نے اگر رنگ کو تو پتہ ہے نا رنگ کیا ہے، صحیح ہے نا؟ رنگ سے مراد وہ پینٹ کا ڈبہ نہیں ہے جس کے اندر لکوڈ میں پینٹ، رنگ سے مراد خود رنگ، فقط رنگ. صحیح، مثلا نیلا رنگ. اب یہ جو نیلا رنگ ہے، آپ اس نیلے رنگ کو موجود کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں نیلا رنگ ایجاد کروں، کیا کریں گے آپ؟ اس پینٹ کا سارا رنگوں کو ملا کر مثلا کچھ رنگوں نہیں، میں آپ سے فزکس کیمسٹری کی جہت سے نہیں پوچھ رہا، میں آپ یہ کریں گے کہ دیکھیں یہ رنگ فلسفی لحاظ سے کبھی بھی جسم کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. توجہ کریں آپ، نہیں ایک منٹ رکے، ویسے وجود و ماہیت سب کچھ ذہن خالی کر لیں اپنا. یہ رنگ کبھی بھی بغیر جسم کے وجود میں نہیں آ سکتا. یا تو وہ جسم لکوڈ ہو، جو پینٹ کے ڈبے کے اندر سفید رنگ نیلا رنگ ہوتا ہے، بلاخر ایک جسم کے اوپر کیا ہے طاری، وہ جسم لکوڈ جسم ہے. صحیح ہے نا؟ آپ کبھی بھی رنگ کو، یہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اگر آپ کر کے دکھا دیں، ٹھیک ہے، آپ خالی رنگ مجھے دکھا دیں جس کی پشت پہ، جس کی بیک پہ کوئی جسم موجود نہ ہو، یہ کر سکتے ہیں؟ آسمان ہے نہ آسمان وہ ہے، دیکھیں اس کی وہ ایک رنگ ہے جس کی پشت پہ موجود ہے، یا بادل ہیں، یا وہ ہے. ہمیں وہ جو ہواؤں کا یا وہ جو لائٹ کی ریفلیکشنز ہے جیسے اس سے نظر آ رہا ہے، میٹر نہ ہو، کوئی بھی میٹر نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، خود وہ جسم، خود وہ جو جسم ہے، اب وہ جسم موجود ہونے کے لیے رنگ کا محتاج نہیں ہے، لیکن رنگ موجود ہونے کے لیے کیا ہے؟ جسم. اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ جسم اصلا اس کی کوئی علت نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کو ایک اور لحاظ سے علت چاہیے، کاز چاہیے جو اس جسم کو ایجاد کرے. لیکن جس پہلو سے میں بات کر رہا ہوں، کس پہلو سے؟ اس کو ایگزسٹنس کے لیے. کیوں؟ چونکہ اس کی خود نوعیت اس طرح کی ہے، وہ خود اپنے سہارے پہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن رنگ، شیپ اور اس طرح کی جو کوالٹیز ہیں، یہ کبھی بھی اپنے سہارے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. ان کو ایک آپ کے میڈیم چاہیے. صحیح نا؟ ان کو ایک سہارا چاہیے. اب وجود اور نہیں، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مثال کیا ہے، فقط ایک لحاظ سے مثال ہے. آپ حتیٰ وہ گھوڑے کی اور وہ جو اس چیز کی مثال دی اس کی شیپ کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہماری اوپری ظاہری شیپ ہے یہ ماہیت، اور ہمارا جو اندر گوشت پوشت مٹیریل اور یہ جو ہڈیاں ہیں، اندر خون ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ وجود. نہ، آپ اسی خون کو لیں، یہ خون آپ کو کیا بتاتا ہے؟ میں ہوں، موجود ہوں. نہ ایسا جسم کا خون، فقط خون، یہ کہتا ہے میں ایگزسٹنس ہوں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہڈی نہیں. اس خون کی ایک اپنی ماہیت ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اس خون کی ایک اپنی ماہیت. وہ جو خون کی ماہیت ہے، وہ خون کی ماہیت اپنے وجود خون کے ذریعے سے ایگزسٹ کر رہی ہے. کیوں؟ چونکہ ماہیت کی جو ذات ہے، خون کی جو ذات ہے، وہ اس آزاد ہے ہونے نہ ہونے، اس کی ذات کے اندر ہونا شامل اس کی کریکٹرسٹک نہیں ہے کہ میں خود بخود موجود ہوں، بلکہ اس کی خاصیت کیا ہے کہ اگر مجھے موجود ہونا ہے، حتماً مجھے وجود کے ذریعے سے موجود ہونا ہے. لیکن وجود کی خاصیت کیا ہے؟ وجود کی خاصیت یہ کہ میں خود بخود موجود ہوں. مجھے کسی اور، میں اس چیز کی ریالٹی کو، ہاں، خون کی ریالٹی کو میں تشکیل دے رہا ہوں.
لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے علت نہیں چاہیے, میرا کوئی کاز نہیں ہے؟ نہ, ممکن ہے مجھے علت چاہیے ہو, ایک اور مجھ سے بالاتر وجود ہو جو مجھے کیا کرے, ایگزسٹنس دے. کیا مطلب ایگزسٹنس دے؟ یعنی مجھے ایجاد کرے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پر. لیکن ماہیت کو آپ اس طریقے سے براہ راست ماہیت کو آپ ایجاد نہیں کر سکتے. ماہیت کو اگر آپ ایگزسٹنس اور ریئلٹی میں لانا چاہتے ہیں, اس کو وجود کے سہارے سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن وجود کیا, اس کی ذات ہی ایگزسٹنس ہے. ہمارے پاس اپنی تعلیم کیا ہے کہ واجب الوجود کو بھی علت کی ضرورت نہیں. اس کے اوپر جب واجب الوجود کے اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ گفتگو کریں گے. فقط یہاں پر یعنی یہاں پہ کیا تھا, لیٹ سپوز اگر کوئی واجب الوجود ہو, ہم نے یہاں پر ابھی تک واجب الوجود کو ثابت نہیں کیا, صحیح ہے نا, صرف بتانا مقصود تھا کہ فرق ہے ان دو بالذات کے اندر. کون سا دو بالذات؟ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں ماہیت کے مقابلے میں کہتے ہیں وجود بالذات ہے, موجود بالذات ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کو ایگزسٹنس میں آنے کے لیے, اس کو ریالٹی میں آنے کے لیے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب کسی اور شے کی ضرورت؟ یعنی اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے اس کی علت ہو جو اس کو ایجاد کرے, لیکن ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں بالذات, جس کا مطلب کیا ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس شے کی کوئی کاز بھی نہیں ہے, وہ خود بخود سے کیا کرتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. خوب یہاں پر یہ جب ہم نے پوائنٹ کلیئر ہو گیا, اور یہ شبہ کا جواب کیا تھا کہ جو ہم نے جو اس شخص نے ہمارے پر اشکال کیا, ہمارے اوپر اس نے جو ہے وہ کہا کہ آپ نعوذ باللہ مجھ سے فلسفہ پڑھیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. نہ, ہمیں آپ کو وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ وجود بالذات موجود ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کاز نہیں چاہیے. ممکن ہے اس کی علت ہو, ممکن ہی حتماً اس کی علت ہوگی اگر ممکن الوجود ہے, لیکن یہ وجود اپنی موجودیت کے لیے ماہیت کا محتاج نہیں ہے, خود بالذات موجود ہے. خب یہیں پر میں ایک اور نقطہ جو عرض کروں, اس کے مقابلے, یہ تو قول درست قول تھا, اس کے مقابلے میں جو جناب شیخ اشراق جو صاحب مکتب اشراق تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ماہیت اصیل ہے, وجود اعتباری ہے. توجہ کریں یہاں پہ. اچھا, یہاں پر میں ایک دو اور کام کروں گا چونکہ یہ اہم ہے مسئلہ. شیخ اشراق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں, میں جب چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, انسان, درخت, مثال کے طور پہ یہ جو چیزیں اطراف میں, اچھا یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا فرق کریں. ایک چیز کیا ہوتی ہے, بعض ماہیات, مثال کے طور پہ ہم فلسفے کی نگاہ میں اس کو حقیقی ماہیت نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مینوفیکچرڈ چیز ہے جس کو بہت ساری چیزوں سے کیا کیا گیا ہے, ملا کے بنایا گیا ہے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہے, جو ماہیات حقیقیہ ہوتی ہیں, ماہیات حقیقی کیا ہے, جیسے انسان, یعنی وہ مینوفیکچرڈ نہیں ہے, طبیعی ایک چیز ہے, ایک نیچرل چیز ہے. یا درخت, یا مثال کے طور پہ نباتات, گھاس پھوس, درست ہے درخت کے مختلف اجزاء ہیں, ہاں درخت کی ٹہنی بھی ہے, جڑ بھی ہے, ان میں سے اس کے اجزاء ہیں, لیکن وہ ایک کیا ہے, ایک نیچرل ماہیت کہتے ہیں اس کو ہم, یعنی ایک ماہیت حقیقی کہتے ہیں. انسان بھی اسی طرح سے. جی, مصنوعی نہیں ہے, مصنوعات نہیں. بس یہاں پہ پہلے ان مصنوعی ماہیات کو ذہن سے نکالیں اپنے, صحیح ہے نا. یعنی یہ جگ, یہ میز, یہ کتاب, یہ کاپی, یہ جتنی مصنوعات ہیں جن کو انسان نے خود بنایا, فی الحال ان ماہیات کو نکالیں. خوب یہ ماہیات حقیقی نہیں ہیں, اگرچہ ان میں بھی یہ قاعدہ ہے, ہاں چونکہ دیکھیں یہ جس پلاسٹک سے بنا ہے, خوب پلاسٹک ہے, مثال کے طور پہ اس کے اندر پاور بینک ہے, حتماً الیکٹرو پلیٹس ہوں گی, جو کچھ بھی ہے, جتنا کچھ بھی ہے, صحیح ہے نا. اس میں سے آپ ہر چیز کو کیا کریں گے, دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, اس کا وجود اور اس کی ماہیت. اس کا کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ یہاں پر اصالت الوجود کی بحث جاری نہیں ہوتی نا, یہاں پہ بھی جاری ہوتی ہے, لیکن جو چیز ہمارے ابھی مورد بحث و مورد گفتگو ہے وہ ماہیات حقیقی ہے. شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ دیکھیں, یعنی یہ جو انسان ہے اس کی حقیقت کیا, انسان ہونا ہے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پر.
یہ جو درخت ہے اس کی حقیقت درخت ہونا ہے. اگر آپ یہ جو باہر یہ جو درخت کھڑا ہے اس سے درخت ہونے کو سلب کر لیں, اس سے درخت ہونے کو سلب کر لیں, درخت ہونے کو لے لیں, اصلا یہ واقعیت ہی باقی نہیں بچے گا, وہ اصلا واقعیت نہیں رہے گا. یہ ایک فرق. دوسرا فرق انہوں نے جو کیا, انہوں نے کہا, توجہ کریں یہاں پر, یہ بہت, اور یہ ایک یہیں سے آپ کو ایک چیز معلوم ہو جائے گی کہ یہ جو اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت کی ایک تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو درست ہے, اس کے پیرلل, اس کے ساتھ ساتھ اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت, یعنی اس کے جو قائل ہے, اس کے جو کہنے والے ہیں وہ بھی اصالت الوجود کے قائل ہے, لیکن وہ اس کو ایک اور طرح سے پیش کرتے ہیں, ایک اور طرح سے اس کو میننگ اس کا ایک اور کرتے ہیں جو درست نہیں ہے. شیخ اشراق آئے, انہوں نے کہا دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, توجہ کریں یہاں پر, ایک ہی چیز کے اندر یہ مختلف و اپوزنگ, یعنی یہ دو متضاد ڈائمنشنز, جیسے عرض کیا وجود اور ماہیت یہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں ہوتے, ایک دوسرے کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے, اگرچہ یہ دونوں ایک ہی جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, توجہ کریں یہاں پہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے کی ذات کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے. جیسے پہلے مثال دی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ دونوں جہات, یہ دونوں ڈائمنشنز, یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ سازگار نہیں ہے. دوسری طرف سے میں واضح طور پر پا رہا ہوں کہ یہ ایک ہی چیز ہے, یہ دو چیزیں نہیں ہیں. بس اصالت الوجود کا کیا مطلب ہوا, یہ اصالت کا کیا, انہوں نے کہا دیکھیں اصالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو خارج میں موجود ہے. اعتباری کا کیا مطلب ہوا, کہتے ہیں اعتباری میں اس چیز کو ایک پا رہا ہوں, اس میں ایک ہی جہت ہے اور حقیقت کیا ایک ہی ہے اس کی. اعتباری کا کیا مطلب, اعتباری کہتے ہیں کہ وہ خارج میں موجود نہیں ہے بلکہ ہمارا ذہن اس کو کریٹ کر رہا ہے. توجہ کریں یہاں پر, یعنی کیا مطلب, مطلب یہ کہ دیکھیں میں, توجہ یہاں پہ بالکل آپ شیخ اشراق کی جگہ پہ خود بیٹھ جائیں ایک دفعہ, یعنی ان کی جگہ پہ فیل کریں اپنے آپ کو, یعنی وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو انسان ہے, یہ درخت ہے, میں کیا چیز پا رہا ہوں, اس کے درخت ہونے کو پا رہا ہوں, اس کے وجود کو میں نہیں پا رہا, میں جس چیز کو درک کر رہا ہوں, جس چیز کو میں محسوس کر رہا ہوں, محسوس سے مراد حس نہیں ہے, ادراک ہے, جس چیز کو میں ادراک کر رہا ہوں اس کا مجھے علم حاصل ہو رہا ہے, وہ اس کا درخت ہونا ہے, اس کا پتھر ہونا ہے, اس کا انسان ہونا ہے, اس کا مثال کے طور پہ شیر ہونا ہے. ان چیزوں کو میں پا رہا ہوں, اس کے وجود کدھر ہے, آپ ذرا دکھائیں مجھے. وجود تو آپ نہیں دکھا سکتے. بس انہوں نے کہا کہ ماہیت اصیل ہے جو خارج میں موجود ہے, جس نے اس شے کی ریئلٹی کو تشکیل دیا ہوا ہے, اور وجود اعتباری ہے. یعنی کیا مطلب اعتباری ہے, یعنی ذہنی ہے, جس کو میں اپنے ذہن کی مدد سے اس شے کے اوپر لاگو کر رہا ہوں. اگر خارج میں وجود کدھر ہے, خارج میں تو یہ انسان ہے, خارج میں تو یہ پتھر ہے, خارج میں تو یہ درخت ہے, خارج میں وجود ذرا دکھائیں مجھے آپ. نہیں, حتیٰ مٹیریلزم بھی نہیں, حتیٰ ملائکہ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں. مثلا مٹیریلزم کی بات نہیں ہے, یعنی مادی اور غیر مادی کی بات نہیں ہو رہی, ماہیت اور وجود کی بات ہو رہی. وہ کہتے ہیں سب ملائکہ کو آپ دیکھیں, یہ ملائکہ ہے, فرشتہ ہے, اس کا وجود کدھر ہے, وجود ہمیں نظر کی بات نہیں ہے, اس کا وجود ہم ادراک نہیں کر رہے. توجہ کریں, اس کا وجود ہم ادراک نہیں کر رہے. یہاں پر بس اب یہاں پہ آپ کو میں 2-3 کام کر رہا ہوں یہاں پہ. ایک یہ کہ جو اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت کا جو رقیب ہے, اس کا جو مخالف قول ہے, اس کو بھی بیان کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اصالت, توجہ کریں یہاں پہ, اصالت و اعتباریت کی جو دوسری اصطلاح ہے جو درست نہیں ہے, جو ملا صدرہ کے مد نظر نہیں ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کروں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں
وہ کیا ہے کہ شیخ شاہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو ماہیت نظر، انسان، بقر، شجر، حجر، مثلا نان مٹیریل ماہیات. مثلا شیخ شاہ واقعاً فوق العادہ شخصیت ہیں. ان کی تقریباً تحقیقاً ان کی 38 سال کی عمر میں شہادت ہوتی ہے، چونکہ وہ خود ایک مقتول ہیں، شیخ مقتول ہیں. یعنی ان کے ایک مبارز بھی تھے، فیلسوف بھی تھے. یعنی وہ شخصیت جس نے تعقل اور مجاہدت ان دونوں کو اکٹھا کیا. وہ اور تیسرا جو پہلو یعنی اجتماعی پہلو سنگین، اور تیسرا پہلو وہ تزکیہ نفس کا. یعنی وہ شخصیت ہے جو عالم مادہ کے اندر، اس کے اندر قید نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مقرر کہتے ہیں میں عالم مثال کے اندر سفر کیا. میں نے سفر سے مراد فزیکل سفر نہیں ہے، عوالم کا سفر ہے. میں عالم عقل کے اندر گیا، میں نے وہاں دیکھا، وہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ اشراق کا جب قول بیان کر کے اس کو رد کیا جاتا ہے نا، اس سے مراد ان کی شخصیت کی تنقیص نہیں ہے. اس کا یہ مراد نہیں کہ ہلکی شخصیت ہے نا، یہی کہ 38 سال کی عمر میں اتنا قدرت مند انسان ہونا، جس نے تقریباً بو علی سینا و ان کے جو شاگردان جیسے بہمنیار اور اس وقت کا جو رائج فلسفہ تھا جیسے فلسفہ مشاء، اس کے مقابلے میں ایک مکتب کی بنیاد رکھی. خب بس یہ ہلکی اور معمولی شخصیت نہیں ہے. لیکن اس مسئلے میں ان کی رائے درست نہیں ہے. یعنی علم یہی ہوتا ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ علم عالم کا احترام برقرار رکھتے ہوئے اس کی بات کو غلط ثابت کرتا ہے. یعنی علم کے اندر یہ دو چیزیں، ہم عالم کی تنقیص نہیں کر رہے ہوتے، اس کی شخصیت کردار کشی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن علم یہی ہوتا ہے، حقیقت یہی ہوتی ہے. خوب شیخ اشراق کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، جو چیزیں ہیں خارج کے اندر جو اس کی واقعیت کو تشکیل دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ماہیات ہیں. انسان، شجر، بقر، حجر، گھوڑا، گدھا، یہ سب چیزیں ہیں. خو اس سے جو بالاتر حتیٰ عوالم بالا میں بھی ملائکہ، یہ سب ملائکہ کے اور لیولز اور لیئر، حتیٰ قرآنی جو حقائق ہے، عرش. خب عرش سے مراد تختہ تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، خدا نے متعال تختے پہ تو نہیں بیٹھا ہوا. یہ ایک نان میٹافزیکل حقائق ہے. عرش، کرسی، قلم، صحیفہ، لوح محفوظ، لوح محفوظ، خب یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نان مٹیریلسٹک. ان کے اندر بھی جو چیز ان کی ریالٹی، ان کی حقیقت کو تشکیل دیتی ہے، وہ ان کی ماہیت ہے، نہ ان کا وجود. بس شیخ اشراق نے کہا کہ اصالت کا معنی کیا ہے؟ توجہ کریں، اصالت کا معنی ہے خارج میں ہونا. اعتباریت کا معنی کیا ہے؟ ذہنی ہونا. اسی ٹرمینالوجی کو بعض افراد ملا صدرہ کے نظریے پہ فٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت کا کیا مطلب ہو گیا ہے کہ وجود فقط خارج میں موجود ہے، ماہیت اصلاً خارج میں موجود نہیں ہے. ہمارا ذہن ہے جو ماہیت کو کریٹ کر کے مختلف چیزوں کے اوپر فٹ کرتا جا رہا ہے، وگرنہ خارج میں کوئی ماہیت موجود نہیں ہے. ہم ان کے قول کو کس طرح، یعنی یہ شیخ اشراق کی بات تو باطل ہے، وہ تو پیچھے جو دلیل دی کیا کہ آپ شیخ اشراق کو جس چیز میں غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ نے ماہیت کی جو ذات ہے اس کو صحیح سے سمجھا نہیں، آپ اس کو نہیں سمجھ پائے، یعنی اس کو آپ صحیح طرح سے کانسیپچولائز نہیں کر پائے. وہ یہ کہ جب آپ کہتے ہیں، آپ شیخ اشراق کہتے ہیں کہ انسان موجود ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے انسان موجود نہ ہو، یعنی آپ انسان کو کہہ رہے کہ انسان موجود نہیں ہے، یعنی انسان کی ذات میں وجود نہیں ہے. انسان اشیاء کی ریالٹی کو تشکیل نہیں دیتا، اسی طرح ماہیت چیزوں کی ریالٹی کو تشکیل نہیں دیتی. بس شیخ اشراق کی بات، شیخ اشراق کا جو قول ہے وہ تو سائڈ پہ. دوسرا دیکھیں یہ جو اصل ہمارا ایک اور رقیب کیا ہے، ایک اور رقیب اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت کی غلط تفسیر اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اصالت کا معنی کیا لیا؟ خارج میں ہونا. اچھا یہاں پہ خارج سے بھی مراد پتہ ہے کیا ہے؟ یہ عام سمجھتے ہیں خارج سے مراد باہر، نہ، خارج سے مراد یعنی وہ چیز جو اصل آپ بھی خارج کا حصہ ہیں، یعنی میں اور آپ بھی خارج کا حصہ ہے. ضروری یہ نہیں ہے کہ خارج سے مراد مجھ سے باہر ہو.
خارج سے مراد ہر وہ چیز جو اثر ریئل اثر رکھتی ہے، جو ریئلٹی رکھتی ہے. در مقابل ذہن کے اندر بھی آگ ہے لیکن وہ آگ جلاتی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ آگ اس کی جو آپ کہہ کہ اس آگ کی جو نیچر ہے نا، وہ نیچر خارجی نہیں ہے، وہ آگ خارجی آگ نہیں ہے. صحیح ہے. خوب اس کو اگر نہیں بھی سمجھ میں اتنا مسئلہ نہیں. خوب ہم یہاں پہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت کی جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ چونکہ یہ ہمارے وہ جو شروع میں ہم نے سوال اصالت الوجود کے لیے جو مقدمہ سازی کی تھی، جو مقدمات بیان کی تھی، اس میں سے ایک مقدمہ کیا تھا کہ یہ دونوں ادراکات ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں؟ ایک ہی چیز سے، باہر سے. یعنی اس کو ہم کریٹ اور امیجن نہیں کر رہے، خود وہ شے ہمیں بتا رہی کہ میں موجود بھی ہوں، ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں، میرے ایک ماہیت بھی ہے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پر؟ یعنی ہم نے اپنے ذہن سے کوئی چیز بنا کر اس شے کے اوپر فٹ نہیں کی، بلکہ خود وہ شے، اگر وہ شے انسان نہیں ہے تو کیسے میں اس کو کہوں کہ انسان ہے؟ صحیح ہے. ماہیت بھی ذہن سے باہر کی کوئی چیز ہے. ماہیت میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی میرا مقصود و ہدف بھی یہی ہے کہ ماہیت بھی انسانی ذہن ساختہ و انسانی امیجنیشن نہیں ہے. ملا صدرہ کے نزدیک اصالت و اعتباریت کا مطلب کیا؟ اصالت و اعتباری دونوں ریالٹی ہیں، دونوں ریئل کس چیز کے مقابلے میں؟ امیجنیشن کے مقابلے میں، ذہن کی مخلوق و ذہنی فرضیے کے مقابلے میں. بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دیکھیں ایک اس ریالٹی کی اساس، اس کی بنیاد، اس کی یعنی آپ کہیں اس ریالٹی کو تشکیل دے رہا ہے، اس کی فاؤنڈیشن کو تشکیل دے رہا ہے، اور ایک اس ریالٹی کی حالت کا نام ہے. وہ حالت جو اس ریالٹی کے اوپر طاری ہوئی ہوئی ہے، جو وہ حالت جو اس ریالٹی کی ایک کیفیت، ایک حالت ہے، لیکن اس ریالٹی کی فاؤنڈیشن نہیں ہے. پس یہاں پر اصالت و اعتباریت کی یہ دو اصطلاحات واضح ہوگی. ایک مرتبہ اصیل کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ چیز جو فقط خارج میں ہے. اس کے مقابلے میں اعتباری کی ٹرمینالوجی کیا ہو گئی؟ جو ذہنی ہے، اصلا خارج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے امیجن کیا ہوا ہے، اس کو خود بنا کر چیزوں کے اوپر فٹ کرنا ہے. لیکن ایک مرتبہ جو حقیقی اصطلاح اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت ہے وہ یہ ہے کہ نا دونوں خارج میں ہیں، دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ایک جو معذرت میں جملہ مکمل کر لو، ایک کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بنیادی ایگزسٹنس ہے، اس کی ذات ایگزسٹنس ہے، اس کی ذات ہونا ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. اور ایک کیا ہے؟ ایک کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے، دوسرا کیوں ایگزسٹ ہے؟ چونکہ وہ اس بنیاد کے سہارے سے کھڑا ہوا ہے، وہ اس بنیاد و اس واقعیت کے ذریعے، اس کی بنیاد و ایسنس کے ذریعے کھڑا ہوا ہے. چیز ایک ہے، مطلب ان کی دو لیولز ہیں، دو حیثیات ہیں. لیولز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توجہ کریں، یعنی میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس بنیاد واقعیت کو تشکیل دینے میں ماہیت کا ذرہ برابر کردار نہیں ہے، کل کا کل وجود نے اس کو تشکیل دیا ہوا ہے. اس کے اندر ماہیت کا ذرہ کیوں؟ چونکہ ماہیت کہتی ہے کہ میری تو ذات میں ایسا وجود ہے ہی نہیں، میری ذات آزاد ہے، میں یا تو موجود ہوں یا موجود نہ ہوں. ہاں میں ریئل ہوں کس معنی میں؟ ایگزسٹنس میں اگر آ جاؤں تو میں واقعاً ایک چیز ہوں، میں انسان ہوں، میں حیوان، میں مثال کے طور پر حیوان کس معنی؟ چارپایا نہیں ہوں، میں مثال کے طور پہ درخت نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں دوسری ماہیات نہیں ہوں، میں انسان ہوں. توجہ کریں یہاں پر، یعنی وہ ان ریئل نہیں ہے، ان ریئل یعنی امیجنری، لیکن بنیاد واقعیت کو تشکیل نہیں دیتی ہے. اس کی جو ہویت ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو، اب اس سے زیادہ الفاظ اور نہیں. اور کریکٹرسٹکس کہہ سکتے ہیں ماہیت. دیکھیں یہ انشاءاللہ ماہیت جو ہے نا در حقیقت
وہ آگے انشاءاللہ آئے گا جب ہم تشکیک پڑھیں گے، ماہیت اور بہتر ہوتی جائے گی، اس کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ مزید بہتر ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ جب ماہیت کی ذات میں وجود دخیل نہیں ہے تو کیسے یہ ماہیت اس وجود کے ذریعے موجود ہو جاتی ہے، کہ اہم سوال ہے. یعنی یہ چونکہ اس چیز کو آپ نے آخر تک اپنے آپ کو تلقین کرنا ہے، صحیح ہے، کہ ماہیت اس کے اندر ایک ذرہ وجود نہیں ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی ساتھ اپنے آپ کو تلقین کرنا ہے، چونکہ دیکھیں واقعا نہیں، تلقین سے مراد کیا ہے، دہرانا ہے. اور آگے جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے پیچھے کی جو مباحث ہے نا اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ہم دیکھیں ایک مسئلے کو حل کرنے کی غلط طریقہ کار کیا ہوتا ہے، غلط طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو سوال ہے نا اس سوال کے بعض سٹیپس ہیں، پروسیجر ہے، مقدمات ہیں، ان میں سے آپ ایک بھی مقدمے کو اگر ختم کر دیں گے، اس کے اگینسٹ کوئی بات کر دیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں کہ آپ نے اس کو بگاڑ دیا. توجہ دے کر رہے ہیں آپ؟ یعنی شیخ اشراق کیوں غلط ہے، اصالت وجود و اصالت ماہیت یعنی دونوں اصیلوں کیوں غلط ہے، دونوں اعتباریوں کیوں غلط ہے، ان سب کو میں نے کدھر سے باطل کیا ہے؟ وہ جو مقدمات، وہ جو سٹیپس، وہ جو پروسیجر کے جتنے سٹیپس شروع میں بیان کیے تھے انہی میں سے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس پروسیجر کو پراپرلی سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں یہ سب چیزیں باطل ہیں، ہمیں کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خوب یہاں پہ الحمدللہ خداوند متعال کی توفیق سے یہ جو موضوع ہے اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت یہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹاپک ختم ہوا ہے، وگرنہ یہ جو مطلب ہے یہ خون کی مانند ہے، یہ کل فلسفے میں آگے تک جاری رہے گا. حتیٰ ابھی تشکیک وجود کی بات آئے گی اس کے اندر آپ دیکھیں گے، اور علت و معلول دیگر جتنی مباحث آئیں گی اس سب کے اندر جاری رہے گا. لہٰذا اس کے اوپر ایک وقت لگائیں، اس کو آپس میں ڈسکس کریں، سمجھیں، اور ایگزامپلز جو ہے نا حتماً جو جتنی مثالیں دی ہیں نا ان مثالوں میں فقط ایک پہلو سمجھانے کا تھا، دوسرے پہلو مد نظر نہیں تھے. لہٰذا ان مثالوں کو جب استعمال کریں تو دقت کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم تشکیک الوجود کے اندر داخل ہوں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.